ہم انسانوں سے پیار نہیں کرتے، عہدوں سے پیار کرتے ہیں، لوگوں سے پیار نہیں کرتے، جیبوں سے پیار کرتے ہیں، ہم شخصیات سے محبت نہیں کرتے، ان کے تعارف سے محبت کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو خالص حسن ہوتا ہے رشتے کا، وہ حسن برقرار نہیں رہتا۔ تو میرے عزیز، ہمیشہ اس بات کو اپنے دل کے اندر جگہ دیں کہ عمل کی قبولیت کے لیے حسن نیت ایک اور چیز کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ عمل اپنے حساب سے نہ کریں، رب رسول کی مرضی کے مطابق۔ میرے ذوق کا نام شریعت نہیں، شریعت اللہ رسول کی فرما برداری کا نام ہے۔ میری چاہت کا نام دین نہیں، دین اللہ رسول کی رضا کا نام۔ ہم نیک عمل کرتے ہیں، ہم نے اپنے حساب سے ترتیب رکھ لیا، اپنے حساب سے، یعنی 5 نمازیں پابندی سے نہیں پڑھ رہا، ختم پابندی سے دلا رہا ہے، وہ فرائض پابندی سے ادا نہیں کر رہا، بزرگوں کی حاضریاں پابندی سے دے رہا ہے۔ او بھائی، آپ اپنی مرضی کے مطابق طے کریں گے دین کو۔ اللہ کے حضور اگر قبولیت کرانی ہے نا تو شریعت اسلامیہ کے ضابطے پیش نظر رکھنے پڑیں گے۔ آپ کو ان اصولوں کی روشنی میں عمل کرنا پڑے گا جو اصول اللہ رسول نے مقرر کیے، طے کیے۔ اگر وہ اصول نہیں تو پھر عمل کو قبولیت نصیب ہو سکتی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے انکار کرنے والوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انکار کرنے والے کون ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جنہوں نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائیں گے، اور جنہوں نے میری نافرمانی کی انہوں نے انکار کیا، سنت کو چھوڑا جنہوں نے وہ منکر ہے۔ تو سنت کو نہیں چھوڑیں، شریعت کا دامن تھام کے رکھیں اگر قبولیت چاہتے ہیں۔ اپنی مرضی سے چیزوں کو طے نہ کریں، شریعت کے قاعدوں ضابطوں کی روشنی میں۔ ایک خاتون ہمارے جاننے والوں میں سے ایک دفعہ کہنے لگیں کہ کچھ قرضہ چاہیے تھا، ختم دلانا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ قرضہ اٹھا کے ختم دلانے سے تو ثواب ہی نہیں ہوتا۔ تو کہنے لگی برادری کیا کہے گی؟ تو میں نے کہا مجھے تو سمجھ آ گئی ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے تو ختم دلا ہی نہیں رہے، تو آپ برادری کے لیے دلا رہے ہیں، تو آپ کو کیسے اجر ملے گا؟ آپ چیزوں کو طے کریں شریعت کی روشنی میں۔ حضور کے دروازہ نور پہ صحابہ گئے، جا کے پاک ماؤں سے پوچھا، امہات المومنین سے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا طریقہ بتائیں۔ تو انہوں نے کہا حضور رات کو کچھ دیر آرام کرتے، پھر کچھ دیر عبادت کرتے، کبھی نفلی روزہ رکھتے، کبھی چھوڑ دیتے۔ تو ان میں سے بعض صحابہ کہنے لگے حضور کے صدقے اللہ اگلے پچھلوں کو معاف کرے گا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، حضور کا تو تھوڑا عمل بھی کیا بات، لیکن ہم چونکہ گناہگار ہیں، کمزور ہیں، ہم ساری رات ہی نفل پڑھیں گے، ہر روز نفلی روزہ رکھیں گے۔ نبی پاک تک یہ بات گئی تو حضور فرمانے لگے، میں تم سب سے زیادہ رب کو جانتا ہوں، تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ فرمایا یاد رکھو، میں افطار بھی کرتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، گھر والوں کو وقت بھی دیتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں۔ تو شریعت کے ضابطوں کے مطابق آپ عبادت کریں گے تو قبول ہوگی۔